اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ یا مکہ المکرمہ کے باغات میں سے کسی باغ کے پاس سے گزرے تو آپ نے دو انسانوں کی آوازیں سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور ان کو کسی بڑی چیز میں عذاب نہیں دیا جا رہا تھا۔ پھر فرمایا کیوں نہیں، ان میں سے ایک پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کھاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ایک شاخ منگائی، پھر اس کے دو ٹکڑے کیے، پھر ہر قبر کے اوپر ایک ٹکڑا رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہوں گے ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ اس حدیث شریف میں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں میں سے دو انسانوں کی آوازیں سنی اور پھر فرمایا کہ ان کو عذاب دیا جا رہا اور عذاب کی وجہ بھی بتائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی چیز مخفی نہیں رکھی تھی، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبروں کے اندر جن انسانوں کو عذاب ہو رہا تھا وہ بھی آپ نے بتا دیا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرا آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے اوپر روشن اور واضح دلیل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو عذاب کسی بڑی چیز سے نہیں ہو رہا، اور پھر فرمایا کیوں نہیں، یعنی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی نفی فرمائی کہ ان کو کسی بڑی چیز سے عذاب نہیں ہو رہا، اور پھر اس کا اثبات فرمایا حالانکہ چغلی کرنا اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ محدثین نے اس کا جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہے تو بڑے گناہ، لیکن یہ صاحب قبر جن کو عذاب ہو رہا ہے ان گناہوں کو بڑا نہیں سمجھتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ایک شاخ منگوائی اور اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں قبروں کے اوپر رکھ دیے۔ اس سے پتہ چلا کہ قبر کے اوپر سبزہ رکھنا، پھول رکھنا یا کوئی بھی تازہ ٹہنیے رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، اور حضور نے ارشاد فرمایا جب تک یہ خشک نہ ہوگی قبر والوں کے عذاب کے اندر تخفیف یعنی کمی ہوتی رہے گی، کیونکہ ہر تر اور خشک چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور جب تک یہ تر و تازہ شاخ جو ہے اللہ کی تسبیح کرتی رہے گی قبر والے کے عذاب کے اندر کمی ہوتی رہے گی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جب درخت جو ادنا مخلوق ہے وہ تسبیح کریں تو قبر والے کے عذاب کے اندر کمی ہوتی ہے۔ تو جب انسان مسلمان حضور کا امتی رب کا اعلیٰ کلام قرآن پڑھے دعا کرے تو بدرجہ اعلیٰ اس کی دعا سے اس کے پڑھنے سے صاحب قبر کے عذاب کے اندر تخفیف بھی ہوتی ہے اور اس کے درجات بلند بھی ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ خشک نہ ہوگی صاحب قبر کے عذاب کے اندر کمی ہوتی رہے گی۔ اس پر محدثین نے ایک سوال کیا کہ قرآن مجید کے اندر ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر چیز ہی اللہ کی تسبیح کرتی ہے چاہے وہ خشک ہو تر ہو، تو محدثین نے فرمایا یہ بات اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یا پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ آپ نے یہ قید کیوں لگائی کہ یہ جب تک خشک نہ ہوگی اس وقت تک صاحب قبر کے عذاب کے اندر کمی ہوتی رہے گی۔ بہرحال اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ ہمیں پیشاب کرتے وقت پیشاب کے چھینٹوں سے حد المقدور بچنا چاہیے، اور چغلی جیسی روحانی بیماری سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تبلیغ دین کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو برکات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔